پی ٹی آئی کی سیاست میں چونکہ عمران خان نے اپنی ذات کے علاوہ ٹرسٹ کسی پہ کیا ہی نہیں. یہ آج کی حالت اس وجہ سے ہے. اب آپ دیکھیں نا سیکرٹری جنرل صاحب سے روزانہ سوالات ہوتے ہیں اور وہ گندے ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہو کے سوال, ہاں ہو جائے گا دیکھ لیں گے. سیاستدان کا یہ کام نہیں ہوتا. اور میں تو ان کو سیاستدان تو نہیں, ان کو بطور وکیل بھی نہیں سمجھتا کہ وہ اچھے جوابات دے رہے ہیں. وہ پتہ نہیں یہ اور خواجہ حارث دونوں ہی سارے جس کے وکیل بنے ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کروایا اور کیا 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 ہے. وہ وکیلوں والی آپ بھی مشہور ہیں, وہ وکیلوں میں آ جاتے ہیں نا کہ 10,000 والا کام تو میں کر دینا تھا, تسی 20 لاکھ کرایا ہے. یہ تو سزائیں تو جج بشیرے نہیں دی ہیں نا سب کو. بڑے بڑے وکیلان ناراض ہو جائیں گے, ایسی باتیں نہ کیا کریں. نہیں دیکھیں نا میں کیا کہوں, مطلب میری تو عادت ہے نا, میں جرنلسٹ ہوں, میرے اوپر تبصرہ کریں بالکل کریں. ان کی ہے تو جب وہ سیاست میں آ رہے ہیں تو ان کی وکالت کی جو لیاقت ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے نا. مطلب سلمان صفدر صاحب مل کے آئے 2 گھنٹے اور وہ کہتے ہیں مجھے عمران خان صاحب نے بتایا کہ ان کو ان کے آنکھوں والے وکیل اس نے کہا کہ مجھے 80% نظر نہیں آ رہا. اور بھائی اپنی آنکھ سے نہیں پتہ چلتا مجھے کتنے فیصد نظر آ رہا ہے. کمال ہے وکیل صاحب کی بھی, عمران خان صاحب کی بھی. پھر اب ان کے بچوں نے کہا کہ نہیں ان کی بنائی بہتر ہوئی ہے, ان کی بیگم صاحبہ بتا رہی ہیں کچھ بہتر ہوئی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان اپنی پارٹی میں باہر کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. یہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کہاں سے آئے؟ وضاحتیں کون دے رہے ہیں کہ جو ہمارے لوگوں کو سزائیں دے دیتے ہیں. بھائی سیاست میں کرنے آئے ہیں نا, سزا بھی ہوگی جزا بھی ہوگی. آج آپ مشکل میں ہیں تو پیپلز پارٹی سے لے کے نون لیگ تک ان سب نے یہی کچھ کیا نا. تو اس وقت خواجہ آصف کو سارا اختیار دیا تھا نا شہباز شریف اور نواز شریف نے بطور پارلیمانی لیڈر کے فیصلے کرو. تو فیصلے کیے تو آج یہ سارے جو باہر بیٹھے یوٹیوبرز ہیں اور ہمارے ہیں یہاں پہ ہمدرد وہ کہتے ہیں وہ دیکھو خواجہ آصف نے انٹرویو دیا تھا, باجوے سے مل لیے تھے اور اس نے تو 19 میں ہی کہہ دیا تھا 18 کے بعد کہ ہم تنگ آ چکے ہوئے ہیں. تو یہ بات میں سنایا کرتا ہوں کیونکہ میں تو ان لوگوں میں شامل نہیں تھا جو جنرل باجوہ کے ساتھ ان محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے. ایک رمضان شریف میں انہوں نے محفل کی تھی بڑی لمبی چوڑی جو شہر تک چلی گئی تھی. تو میں نے ایک شریک بندے سے پوچھا, اور اچھا وہ تھا جو انوائٹ کر رہا تھا, میں جرنلسٹ کی بات نہیں کر رہا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ یار دلہن کو کتنے دن تک کہیں گے کہ میٹھا بھی نہ پکاؤ, اب کچھ تو خود بھی کر کے دکھائیں نا. ہم یہ بتا رہے تھے لوگوں کو, وہ جب تنگ آئے ہوئے تھے لوگوں کے ساتھ. تو کیا آپ کو کسی نے بتایا کہ ان کو میٹھا پکانا آتا ہے کہ نہیں؟ شہباز شریف اور اسحاق ڈار کو یا ان لوگوں نے کچھ کیا ہے کہ نہیں؟ کسی کو بلایا ہو تو بتا دے. جب یہ مل کے چل رہے ہیں تب بھی تکلیف ہے, جب لڑتے تھے تب بھی تکلیف تھی. یہ پاکستان کا مسئلہ اس بات. اب آپ نے اصطلاح وہ استعمال کر لی ہے یہ تو بڑی پھر جسے کہتے ہیں نا جوہر شناس اور بڑی زبردست قسم کی حکومت, اگر اس کو آپ نے وہ اصطلاح استعمال کری تو بہت فرما بردار قسم کی معاملہ ہے یہاں پر. تو کوئی میٹھا بھی پک گیا, دیگیں بلکہ پک گئی ہیں, کوئی ٹینشن والی یہاں تو بات نہیں ہے. منیب بھائی میں آپ کو ایک بات سناؤں, پتہ نہیں آپ تھے کہ نہیں اس میں. یہ بنیاد مرصوص جیتنے کے بعد پرائم منسٹر نے کچھ جرنلسٹوں کو بلایا تھا, 12 15 20 لوگوں کو. جی میں گیا پی ایم ہاؤس میں لنچ پہ. جی گئے تھے. جی میں آپ کو یاد ہے سب سے آخری بندہ میں تھا. جی اور وہ شامی صاحب اور سہیل وڑائی صاحب وہ بنے ہوئے تھے کلیم اللہ سلیم اللہ سوالوں میں. اور میں نے کہا کہ باقی لوگ بھی بہت بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں نے اینڈ پہ کہا تھا, میں کہا میرا سوال کوئی نہیں ہے, ان میں صرف 7 8 لوگ وہ ہیں جو آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے پرائم منسٹر صاحب کہ یہ فیلڈ مارشل کے بغیر بات ہی نہیں کرتے, کیونکہ فیلڈ مارشل کا لقب دے دیا گیا تھا. اور میں نے انہیں کہا تھا, میں کہا اب اس پہ قائم رہنا ہے آپ نے, کیونکہ یہ آپ کو خراب کریں گے. یہ پہلے دوسری طرح خراب کر رہے تھے, اب آپ کو یہ پرائم منسٹر بنا کے خراب کریں گے. تو اس ملک کا بس اسی طرح کا سسٹم ہے, آپ دیکھ لیں. اگر آپ ٹھیک چل رہے ہیں تو چلتے چلے جائیں. مجد صاحب ہم بڑے آسانی سے کنوینئنس سے کچھ باتیں کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی سزائیں ہوئیں, اب بھی ہوئی ہیں. اب دیکھیے نا, کل عمران خان صاحب کا ایک اور کیس لگا ہوا تھا, تو ان کے وکلاء باہر آ کے کہہ رہے تھے نہیں ہم تو سزا معطلی پہ بات کرنا چاہتے ہیں, عدالت کہہ رہی ہے آپ مین اپیل پہ بات کریں. پھر میں نے سنا علی ظفر صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں وہ تو پھر لمبا چل سکتا ہے نا, ہمیں تو پہلا ریلیف یہ چاہیے کہ سزا معطل ہو, لیکن جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں مین اپیل پہ بات کریں. تو اس لیے ہم نے وقت مانگا ہے کہ ہم اپنے کلائنٹ سے پوچھیں. یہ عدالت کی طرف سے تو حکومت کہے گی یا عدالت کہے گی ہم نے تو کہا ہے کہ ہم اپیل سن لیتے ہیں, آپ معطلی کی آپ مین اپیل کے اوپر فیصلہ کیوں نہ لیں؟ دیکھیں منیب, میں تو کیونکہ یہ جو مقدمات جب بھی کوئی اپوزیشن میں ہوتا ہے اس پر قائم ہوتے ہیں نا, میرے لیے بڑا کوسچن مارک ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس کا میرٹ آف دا کیس کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن آپ زرداری صاحب سے اٹھا لیں, اس سے پہلے بلکہ بھٹو سے آج تک اٹھا لیں آپ, یہ مقدمات کیسے ختم ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پوری خبریں فیڈ کی جا رہی ہوتی ہیں, چارجز بتائے جا رہے ہوتے ہیں, اور ایسا تاثر دیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کرمنل آدمی کوئی پاکستان میں ہے ہی نہیں. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سارے مقدمات ختم ہو گئے.
اور وہ حکومت میں آ گئے, وہ کوئی وزیر بن گیا, کوئی وزیر اعظم بن گیا, کوئی صدر بن گیا, کوئی کچھ بن گیا اس میں, اور وہی لوگ جو یہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یہ ساری باتیں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں, وہاں چپ کا روزہ لگ جاتا ہے. تو میں یہ کیسے یقین کر لوں کہ آج جو عمران خان صاحب پر مقدمات بن رہے ہیں, بنے ہیں, چل رہے ہیں, کل کوئی بات طے ہو جائے گی تو یہ مقدمات آہستہ آہستہ فائل ہونے شروع ہو جائیں گے, یہ مقدمات آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہو جائیں گے. ہم نے دیکھا ہے سال سے 40 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں ان چیزوں کو. میں آپ کو فہرست بتا سکتا ہوں کیسے کیسے مقدمات کی, کیسی ان ایپیکس کمیٹیز کی میٹنگ کی آپ کو رودات سنا سکتا ہوں, کیا کیا چارجز لگائے گئے, اور پھر آل آف اے سڈن وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو مجھے نہیں پتا وکیل کیا کہہ رہا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے, لیکن ہسٹری آف پاکستانی پولیٹکس یہ بتاتی ہے کہ مقدمات زیادہ تر چاہے بالکل درست مقدمات ہوں لیکن ان کی نوعیت سیاسی ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا ایک بات ذرا یہ بھی مجھے بتائیے گا صاحب, یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ہم اتنے لوگ لائیں گے اور یہ کر دیں گے, کہ ہم نے یہ پرانا ریپیٹڈ ریکارڈ ہے نا کہ اب ہمیں ایک چیز بار بار سنائی جاتی ہے, بتائی جا رہی ہے, لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا کسی کے اوپر. یا مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ٹاپک آف ڈسکشن بھی نہیں رہا طاقت کے ایوانوں کے اندر کہ کوئی آ رہا ہے, کوئی لوگ آ رہے ہیں. کیا یہ بھی ایک پرابلم تحریک انصاف کا ہی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سسٹم اتنا امیون ہو چکا ہے؟ دیکھیے بالکل یہ بات درست ہے, کیونکہ یہی تحریک انصاف کا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ وہ نعرہ بہت بڑا لگاتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی جب گراؤنڈ پہ نظر آتا ہے, جب وہ دن آتا ہے, اس دن چیزیں اس طرح نہیں ہوتی. ہم نے یہ چیز دیکھی ہے. تو اسی لیے موومنٹ ہمیشہ بلڈ اپ کی جاتی ہے, آپ کچھ کئی ٹوکن وہ کرتے ہیں, پھر آپ تھوڑا سا بڑھاتے ہیں, پھر جب کال دی جاتی ہے لانگ مارچ کی یا دھرنے کی تو وہ بالکل ایک دوسری نوعیت ہوتی ہے. اب انہوں نے کال دے دی, اب علیمہ خان نے کال ایز اے پی ٹی آئی لیڈر دی ہے, ایز اے سسٹر آف عمران خان دی ہے, یا ایز علیمہ خان دی ہے, اور کیا پارٹی اس پہ آن بورڈ ہے یا اس پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بالکل انہوں نے سائڈ کر دیا ہے. یہ ہم نے اب جب انہوں نے 10,000 یا 15,000 جو بھی ہے انہوں نے کال دی ہے, تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کال کے نتیجے میں کون رسپونڈ کرتا ہے. کیا سہیل آفریدی صاحب رسپونڈ کریں گے, اور اس میں کیا ملک گیر سے لوگ ہوں گے, اور اگر یہ سب کنورج ہو جاتے ہیں, فرض کریں 10-15 ہزار لوگ آ جاتے ہیں یا اس سے زیادہ آ جاتے ہیں, اور اس کو لیڈ کر رہی ہوتی ہیں علیمہ خان, تو اس کو میں علیمہ خان کا شو کہوں گا یا تحریک انصاف کا شو کہوں گا؟ چیئرمین تو بیرسٹر گور ہیں, سیکرٹری جنرل تو سلمان اکرم راجہ ہیں, اور ان دونوں کو نامنیٹ عمران خان نے کیا ہے. پھر اچکزئی, پھر تحریک تحفظ آئین کہاں کھڑی ہوگی اس میں؟ تو یہ جو کنفیوژن ہے تحریک انصاف کا, یہ پارٹی میں نیچے کے کیڈر تک جا رہا ہے.